دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے۔ وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا تھا۔ صحابہ نے ان کنووں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے۔ کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی، جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔
اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے یا عذاب الہی سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں، تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی، اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غمخواری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی سورۃ العنکبوت آیت 25 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم
من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کے بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے نہ ہی ان کے نفع و نقصان پر قادر تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔